آج اس ایک سال میں اب سے پہلے لوگوں کو یہ گمان تھا، پارٹیز کو یہ گمان تھا کہ یہ تو اسپلٹ ہوئے لوگ ہیں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کا آپس میں مینڈیٹ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے تو یہ ہم آسانی سے شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ ان کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا جب ایک سال پہلے یہ مرجر ہوا ہے، اور آج ایک سال سے یہ ایم کیو ایم یونائٹڈ مضبوط ایم کیو ایم ہے، اور اس ایک سال کے دوران ہم نے 40 سالوں کی ساری اچیومنٹ کو ایک طرف رکھیں، اور صرف ایک اچیومنٹ وہ کیا کہ اس شہر میں، اس ملک میں ایک سالہ دور میں مردم شماری کا عمل ہوا ہے۔ مردم شماری کا عمل ہوا ہے۔ مردم شماری عام لوگوں کو دیر سے سمجھ میں آتی ہے کہ یار لوگوں کو گنے نہ گنے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں آسان کر کے بتا دوں، اگر ایکسپلین کر سکوں، اگر کہ مردم شماری صحیح گنوانا اس طرح ضروری ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو ایک مکان بنانا ہے، اور اس مکان میں جو آپ نے نقشہ بنا رکھا ہے 4 کمرے یا 6 کمرے آپ نے اس کے نقشے کو بنا رکھا ہے مکان بنانے کے لیے، اس کے لیے زمین کی جو ضرورت ہے فرض کریں کہ 500 زمین کے ٹکڑے پہ آپ کے اس نقشے کو بننا ہے۔ اب اگر آپ کو مکان بنانا ہے تو آپ کو وہ زمین چاہیے، اگر آپ کو اس نقشے کو امپلیمنٹ کروانا ہے، اتنا بڑا مکان چاہیے تو آپ کو اتنی بڑی زمین چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل آپ مکان کے نقشے کو لے کر گھوم رہے ہوں اور آپ کے پاس مکان بنانے کے پیسے بھی ہوں، لیکن اگر آپ نے زمین نہیں لے رکھی تو آپ کا وہ پیسہ کسی کام نہیں آئے گا، آپ کا وہ مکان کا نقشہ وہ میں بھی رہ جائے گا۔ آبادی بھی اس لیے اسی طرح سے زمین کی طرح ہے۔ اگر آج یہ آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ گن دی جائے اور یہاں پر رہ رہے ہوں 2.5 کروڑ لوگ رہ رہے ہوں، اور کل آپ کو وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ بھی مل جائے، تو اگر آپ 2.5 کروڑ لوگوں کے نام پر ان کا کوٹا پانی کا مختص کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کاغذوں پہ آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ لکھی ہے۔ اگر آپ 2.5 کروڑ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، کاغذوں پہ 1 کروڑ 30 لاکھ ہے، آپ ان کو دوائیں دینا چاہیں گے، آپ دوائیں نہیں دے سکیں گے کیونکہ کاغذوں پہ 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ تو اگر آپ کو 2.5 کروڑ لوگوں کی دوائیں دینی ہے، ان کو جاب اپرچونٹیز دینی ہے، ان کو پینے کا پانی دینا ہے، تو آپ کو آبادی بھی 2.5 کروڑ چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل آپ کے پاس پاور آ جائے اور آپ 1.5 کروڑ کی آبادی کو 3 کروڑ کے کوٹے سے پانی دے رہے ہوں، 1.5 کروڑ کی آبادی کو 3 کروڑ لوگوں کی دوائیں دے رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خود کو گنوانا بہت ضروری تھا۔ کیا ہوا جب یہ مردم شماری ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، ان کے اے سیز، ڈی سیز، کمشنر اور یہ انیمیریٹرز کہتے ہیں جو کہ گھروں میں آ رہے تھے، انہوں نے پوری بلڈنگز کو چھوڑ دیا شہر میں، 32,000 ہائی رائزز کو گنا ہی نہیں، اور گئے تو پہلی فلور سے واپس آ گئے۔ اور 7 اپریل کی ڈیٹ آج جا کر گوگل کر کے دیکھنا، 7 اپریل کو اخباروں میں خبر لگ گئی کہ کراچی کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے، بس ختم ہو رہی ہے مردم شماری۔ 1 کروڑ 30 لاکھ، پچھلی دفعہ کی مردم شماری سے بھی 30 لاکھ کم، 1 کروڑ 30 لاکھ پہ کراچی کی آبادی کو کلوز کر رہے تھے۔ یہ ایم کیو ایم، یہ یونائٹڈ ایم کیو ایم، چونکہ ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے، ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے، یہ ایم کیو ایم وزیر اعظم پاکستان کے پاس گئی، اس کے سامنے سارے ثبوت رکھے، ان سے ڈیٹ بڑھوایا، ڈیٹ 15 دن، پھر 15 دن، پھر 15 دن، پھر 15 دن، کرتے کرتے 7 اپریل سے 23 جولائی کو جب مردم شماری کمپلیٹ ختم ہوئی ہے، تو جو پیپلز پارٹی ہمیں 1 کروڑ 30 لاکھ پر ہماری گنتی پوری کر رہی تھی، ہم 2 کروڑ 3 لاکھ پہ جا کر کلوز ہوئے۔ 73 لاکھ لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ایڈ کروایا ہے اسی ایم کیو میں۔ 73 لاکھ، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اندرون سندھ کی 1 ایم این اے کی سیٹ وہاں سے شفٹ ہو کر کراچی آ گئی۔ پہلے کراچی 21 سیٹوں کا شہر ہوتا تھا، آج یہ 22 سیٹوں کا شہر ہو گیا۔ اندرون سندھ سے 3 ایم پی اے کی سیٹ اندرون سندھ سے شفٹ ہو کر کراچی آ گئی ہیں وہ سیٹیں۔ پہلے کراچی میں 44 سیٹیں ہوتی تھی ایم پی ایس کی، آج 47 سیٹیں۔ لوگوں کو 3 سیٹوں کا حق ملا، 1 ایم این اے کا حق ملا، جو کہ اس کراچی اور پورے سندھ کی آبادی کا 37% ہو گئے۔ ابھی بھی یہ گنتی پوری نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس ٹریک پہ ہم آ گئے ہیں، اب یہ جب ٹریک آگے 5 سالوں کے بعد جب دوبارہ یہ گنتی ہوگی انشاءاللہ تعالی اور ہم 45% کراس کریں گے، تو کراچی 45% ہو جائے گا، حیدرآباد 7% ہے، میرپور خاص 3% ہے، سکھر نواب شاہ ملا کر 5%، تو 60 سے 65% آبادی کراچی، حیدرآباد، سکھر نواب شاہ، میرپور خاص میں لوگ رہ رہے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جس کو سندھ کی حکمرانی کرنی ہے، جس کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس کو کراچی جیتنا لازمی ہو جائے گا۔ جو کراچی نہیں جیتے گا وہ سندھ پہ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ آج گاؤں گوٹھوں سے ہاری کسانوں کو مجبور بیچاری ہماری مائیں، بہنیں، بزرگ، بچیاں، ایسے حالات ہیں کہ مائیں سروں پر برتن رکھ کر آپ ذرا یہ جام شورو کراس کرو اور تباہی بربادی دیکھو، حیدرآباد کراس کرو، سروں پر برتن رکھ
رکھ کر 12-12 کلومیٹر دور پینے کا پانی لینے جاتی ہیں سندھ کی مائیں بہنیں بیٹیاں. وہاں جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے سر پر 12 کلومیٹر دور سے پانی, کتے اور جانور جہاں سے پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی پی رہا ہے. یہ حشر ہے. ان مجبور لوگوں کو وہاں کا جاگیردار, وہاں کا وڈیرا, وہاں کا بڑے خاندان کا آدمی جہاں کہتا ہے وہ سر جھکا کر اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. ہمیں ان کو بھی آزاد کرانا ہے. وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکے اس پیپلز پارٹی کے آگے. اس شہر میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں انہیں بھی آزادی دلوانی ہے انشاءاللہ تعالی. ہمیں انہیں بھی آزاد کروانا ہے.